بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں صبح صبح آفس کے لیے جلدی ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ میرا دل تھا کہ میں تھوڑی سی چہل قدمی بھی کر لوں گا، تبھی راستے میں میری نظر شوکت پر پڑی۔ شوکت کو دیکھتے ہی میری دلچسپی اس میں بڑھنے لگی تھی۔ شوکت کو دیکھ کر مجھے اس کی ساری پچھلی باتیں یاد آنے لگیں۔ آج سے 3 مہینے پہلے جب میں نے شوکت کو دیکھا تھا تو وہ ایک عام سا آدمی تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ شوکت میں تبدیلیاں آنے لگیں، حتیٰ کہ اس کا حلیہ بھی بدل گیا۔ شوکت اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ اسے دیکھ کر پہچاننا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ وہی شوکت تھا جس کے گھر میں کبھی فاقے پڑتے تھے۔ شوکت میں اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ کسی کی جیب کاٹ کر پیسے لاتا۔ وہ ہسپتال میں ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا۔ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اس کی نوکری کی وجہ سے تھا، مگر نوکری میں تو اس کی تنخواہ بہت تھوڑی سی تھی۔ 15 سے 20 ہزار روپے میں انسان بمشکل اپنا گھر چلا پاتا ہے، مگر شوکت کے تو ٹھاٹھ ہی نرالے تھے۔ شوکت نے نئی گاڑی بھی لے لی تھی اور اس کے گھر میں بھی کام چل رہا تھا۔ کوئی شوکت سے پوچھتا کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی تو کہتا کہ میرے مالک کی گاڑی ہے۔ ہسپتال کا مالک کوئی ایک نہیں ہوتا، اس لیے شوکت کی یہ بات تو سراسر جھوٹ تھی، کیونکہ ہسپتال کا مالک امریکہ میں رہتا تھا اور کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ہسپتال کا مالک بلا وجہ ایک عام اور معمولی ملازم سے بات چیت بھی کرنا پسند کرے۔ مجھے شوکت ہمیشہ سے ہی مشکوک لگتا تھا، لیکن میں نے اس کے بارے میں کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ پر آج کل تو ہر جگہ شوکت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ شوکت کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ شوکت کتنا امیر ہے۔ آج وہ راز بھی کھل گیا۔ دفتر سے میں واپسی پر گھر جا رہا تھا تو شوکت کے گھر کے باہر پولیس کی 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ عموماً ہائی پروفائل مجرموں کو پکڑنے کے لیے ایسی گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ میں حیران تھا کہ شوکت نے ایسا کون سا جرم کر دیا کہ اسے پولیس تھانے لے کر جا رہی ہے، جبکہ شوکت تو ہسپتال کا ایک معمولی سا ملازم تھا۔ بہرحال مجھے لگا کہ شوکت کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا الزام ہوگا، کسی بڑے آدمی نے اسے پھنسایا ہوگا۔ لیکن جب میں شوکت کے گھر کے قریب گیا تو پتہ چلا کہ پولیس کی گاڑیاں شوکت کے گھر بلا وجہ نہیں آئی ہیں، بلکہ انکم ٹیکس والوں نے شوکت پر کیس کیا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں بنا کسی کمائی کے 4 کروڑ روپے کہاں سے آ گئے۔ یہ سنتے ہی میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ شوکت جیسے آدمی کے اوپر اس لیے کیس ہو رہا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 4 سے 5 کروڑ روپے تھے، جبکہ گاڑیوں کی اور مکان کی مالیت الگ تھی۔ یہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوکت پر کیس کرنے والے پاگل ہیں یا پھر شوکت اپنی اوقات سے بڑھ کر پیسہ کمانے لگ گیا ہے۔ دونوں میں سے کسی بات پر بھی یقین کرنا مشکل تھا۔ میں وہاں سے گزر کر سیدھا گھر آ گیا، مگر گھر آیا تو میرے بھائی بھی شوکت ہی کا موضوع بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، دیکھو اس آدمی نے کیسے چند مہینوں میں ترقی کر لی، اس کے پاس کروڑوں روپے آئے کہاں سے؟ کسی نے بھی آج تک اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ پیسے نہیں کمائے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ شوکت کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے جسے وہ ہمیں نہیں بتا رہا۔ ہم چونکہ اس کے پڑوسی تھے اسی لیے میرے بھائی شوکت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن اب تو مجھے بھی شوکت کے بارے میں تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے اتنے روپے کہاں سے کما لیے کہ انکم ٹیکس والوں کو شوکت کے گھر آنا پڑا۔ بات بڑی عجیب سی تھی۔ وہ سب تو یوں ہی گپ شپ کر رہے تھے، مگر میں نے ٹھان لی تھی کہ میں شوکت کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے خدا خود بخود اسے اس کے قریب لے جاتا ہے۔ اس دن شام کے ذرا پہلے میں اپنے گھر سے باہر نکلا۔ راستے میں مجھے شوکت کی بیوی نظر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ بھائی، میں کافی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ کے گھر بھی گئی مگر آپ مجھے ملے نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں آپ سے بات چیت کر لوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شوکت کی بیوی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اسے دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ اس سے بات سنی۔ کہنے لگی کہ میرے شوہر نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ تو جو پیسے لاتا تھا اسے اس کا مالک کبھی کبھی دے دیتا تھا، جو گاڑی وہ چلاتا ہے وہ بھی اس کے مالک ہی کی تھی۔ اب مجھے بتائیں، کیا غریب آدمی کا حق نہیں ہے کہ وہ اچھی اور عمدہ زندگی گزار سکے؟ لوگ تو چلتے ہیں میرے شوہر سے، پتہ نہیں کس نے اسے تھانے کے اندر کروا دیا۔ ہسپتال میں 100 دشمنیاں ہوتی ہیں، لوگ چھوٹے چھوٹے ملازموں پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور جب وہ ان کا کام نہیں کرتے تو وہ ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ آپ جا کر میرے شوہر کا پتہ خبر لیں، کیا پتہ بیچارہ وہ کس حال میں ہے
اور خدا کے لیے اس کی ضمانت کروا دیں، آپ تو وکیل صاحب ہیں نا۔ یہ بات سن کر مجھے شوکت کی بیوی پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے سوچا میں فوراً سے پہلے تھانے جا کر شوکت کی ضمانت کرواؤں گا۔ آخر اس نے ایسا بھی کیا جرم کر دیا کہ تھانے میں اسے پکڑ کر بنا کسی وارنٹ کے ڈال دیا گیا؟ ضرور یہ کسی بڑے سینئر ڈاکٹر کی کارستانی ہوگی۔ لوگ آج کل غریبوں کا اسی طرح ستیہ ناش کرتے ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ شوکت کی بیوی بھی جوان تھی، عمر 30 سال تھی۔ اب وہ اپنے شوہر کے بغیر اپنے گھر میں اکیلی کیسے رہ سکتی تھی، جبکہ محلہ بھی عجیب لوگوں کا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے شوکت کے بارے میں سب سے پہلے انسپیکشن آفیسر سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ شوکت کے نام بہت ساری پراپرٹی اور گاڑیاں تھیں۔ اس نے کوئی چیز بیچی ہے اور وہ چیز بیچ کر ہی کافی سارا پیسہ کما چکا ہے، لیکن وہ چیز کیا تھی ہمیں نہیں بتا رہا۔ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اس نے کچھ بیچا اور بیچ کر اس نے کروڑوں روپے کما لیے۔ کہتا ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، نہ ہی میں نے کسی کا مال کھایا ہے، جو کچھ ہے میری محنت کی کمائی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں وکیل صاحب، ہم ایسی جھوٹی اور بے بنیاد باتوں پر یقین کیسے کریں؟ آپ خود سمجھدار ہیں، ایسی باتوں پر کیا آپ کبھی یقین کریں گے؟ پولیس والوں کی بات بھی بالکل درست تھی، لیکن اول بات تو یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ شوکت کے اکاؤنٹ میں اتنے سارے روپے ہو بھی سکتے ہیں۔ میں نے پولیس سے کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے پاس شوکت کی گاڑیوں کے کاغذات ہیں۔ وہ گاڑیاں شوکت کے مالک کے نام پر نہیں بلکہ خود اس کی اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں، اور اس کے نام پر ایک بڑا سا گھر بھی ہے جس میں وہ اپنی بیوی کو منتقل کرنے والا تھا، لیکن پولیس کی چالاکی سے وہ پہلے ہی ہاتھ آ گیا ہے ہمارے۔ ہم اسے کسی صورت نہیں بخشیں گے۔ جب میں نے وہ کاغذات دیکھے تو میں بھی حیران رہ گیا۔ واقعی میں شوکت کافی ساری گاڑیوں اور ایک گھر کا مالک تھا۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ اس کا مطلب شوکت واقعی میں کروڑ پتی تھا، اور اس کی بیوی جو باتیں بتا رہی تھی وہ صرف اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے کر رہی تھی۔ لیکن ہو یہ بھی سکتا تھا کہ اسے بھی شوکت کی حقیقت کے بارے میں نہ پتا ہو، کیونکہ شوکت نے آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ہسپتال میں کام کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے قریبی پڑوسیوں کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ہسپتال میں کیا نوکری کرتا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا بھی نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی معمولی انسان تھا جس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ غریب تھا، بس اپنا گھر چلاتا تھا، یہی بات ہم سب کو معلوم تھی۔ مگر آج جب شوکت کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپے نکلے تو سبھی کا دھیان شوکت کی طرف تھا۔ لیکن مجھے شوکت کی بیوی پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ میرے شوہر کے لیے کچھ کرو، اسے وہاں سے نکلوا دو، وہ بہت نازک اور حساس دل کا ہے۔ مجھے شوکت کی بیوی کی باتوں نے ہی پریشان کیا تھا۔ میں اسے غریب اور مجبور مسکین سمجھ کر مدد کرنا چاہتا تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ شوکت کتنا بدل چکا ہوگا۔ میں نے اس کی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے چھڑانے سے پہلے مجھے شوکت سے ملاقات کرنا ہوگی۔ بنا ملاقات کے نہ میں اسے سمجھ سکتا ہوں اور نہ ہی اسے باہر لا سکتا ہوں۔ ضمانت کے لیے سمجھنا پڑے گا۔ تبھی میں نے تھانے جا کر شوکت سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تھانے کے لوگ مجھے کافی حد تک جانتے بھی تھے، کیونکہ میں اکثر کچہری اور تھانے کے معاملات کی وجہ سے پولیس والوں سے بھی ملتا جلتا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہاں جا کر میں نے شوکت سے ملنے کا کہا تو ایک انسپیکٹر مجھے اندر لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ شوکت سے دھیان سے ملیے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اسے اپنی گرفتاری پر یقین نہیں آ رہا، کیونکہ وہ حرام کھانے کا عادی ہو چکا ہے اور حرام انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ مجھے ابھی بھی اس آدمی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اندر آتے ہی جیسے میری نظر شوکت پر پڑی تو میرا نظریہ اس کے بارے میں بدل چکا تھا۔ شوکت بڑے اعتماد کے ساتھ سیل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت یا شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا، پوچھنے لگا کہ کیسے آنا ہوا۔ میں نے کہا وجہ سے آپ کے پاس آنا پڑا، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے۔ اسی نے مجھے کہا ہے کہ جا کر آپ کا کیس لڑوں اور آپ کی ضمانت کرواؤں۔ میری بات سننا تھی کہ شوکت کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ یوں مسکرانے لگا جیسے کہ اس نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ آپ مجھے کیسے ضمانت دلوا سکتے ہیں وکیل صاحب؟ یہاں تو کسی کی نہیں چلتی۔ مجھے ان لوگوں نے بنا وجہ جیل میں ڈال دیا ہے۔ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ان کے پاس ثبوت کیا ہے کہ میں چوری کرتا ہوں؟ میں تو ایک معمولی سا ملازم ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس
इतनी सारी गाड़ियाँ, मकान और बैंक बैलेंस है। मेरे सवाल के जवाब में उसने जब हाँ में सर हिलाया तो मुझे खुद पर यकीन नहीं आया। मैं सोचने लगा कि शौकत कैसे इतने सारे पैसों का मालिक बन सकता है, मगर वो बड़े एतमाद से कह रहा था कि वो इन सब रुपयों का मालिक है। मगर उसने ये पैसे कैसे कमाए, यही तो सवाल था, और इसी वजह से शौकत यहाँ था। बता सकते हो कि तुमने इतना पैसा कैसे कमाया? मैंने जब सवाल किया तो शौकत जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। उसका हंसना बहुत अजीब सा था, वहशत ज़दा सी हंसी, जैसे वो कोई राज छुपाना चाह रहा हो। फिर मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखकर बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने इतना पैसा कहाँ से बनाया है? अगर मैं तुम्हें अपना राज बता दूंगा तो मैं बेमौल हो जाऊंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कोई इशारा दे दो। मैंने उसे बात निकलवाने के लिए सवाल किया तो उसने बड़ी पुरस्रारियत के साथ मुझे जवाब दिया, मैं तो अस्पताल में मामूली सी नौकरी करता हूँ, लेकिन अस्पताल के कचरे से एक ऐसी चीज उठाता हूँ जिसकी मालियत करोड़ों में होती है। अब तुम जाकर उस कचरे में से ढूंढो कि वो कौन सी चीज है। मैं तुम्हें बताकर अपने कारोबार का राज तो नहीं फाश कर सकता, ताकि तुम भी दिन रात वही काम करो और करोड़ों रुपयों के मालिक बन जाओ, मेरी दुकान बंद हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने उसकी अजीबोगरीब बात सुनकर मामूली सा जवाब देने की कोशिश की तो वो फिर से हंसने लगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है वकील, तुम लोग तो पैसे के भूखे होते हो। मुझे क्या पता, तुम यहाँ से निकलो, मुझसे मेरा राज हासिल करो, मैं थाने में बंद ही रह जाऊं और तुम वो चीज बेच बेच कर करोड़ों अरबों रुपयों के मालिक बन जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कचरे से ही चीजें निकाल कर बेचना होती तो मैं पढ़ लिख कर इतना आगे क्यों जाता? मेरी बात सुनकर वो फिर से हंस पड़ा था। तुम्हें अगर वो चीज मिल जाए और एक बार तुम उसे बेच दो, उसके बाद तुम ये सारी पढ़ाई, कोर्ट कचहरी छोड़कर उसी चीज को बेचने पर लग जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या बेचकर पैसा कमाता हूँ? हाँ, मैंने कोई नाजायज काम नहीं किया है। तुम जाकर अस्पताल में सबसे मेरी शोहरत के बारे में पता कर सकते हो। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाओ, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें अपना राज कभी नहीं बताऊंगा। अगर ऐसा ही करना होता, मैं इन थाने वालों को सब कुछ बता देता तो ये मुझे अभी छोड़ देते। मैं इन्हें अपना आधा पैसा भी दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग मुझे छोड़ेंगे, लाजमी छोड़ देंगे और खुद ब खुद ही छोड़ेंगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा इंतजार और सब्र करना होगा। इनके पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। मैं क्या चीज बेचता हूँ किसी को नहीं पता। अब ये मुझे क्या कहकर यहाँ रखेंगे? इन्होंने तो बस मेरे रुपए की बुनियाद पर मुझे यहाँ बिठा रखा है, वरना इनके पास और कोई जवाज नहीं है कि मुझे थाने में बंद कर सकें। शौकत तो बड़ा बदला हुआ लग रहा था, उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। अब तो मुझे उस पर भी शक होने लगा था कि कहीं वो कोई कानूनी काम तो नहीं कर रहा। मैं उसकी बीवी के पास गया, मैंने उसे सारी बात बता दी। मुझे इस सारे मामले में कोई रुपए पैसे का लालच नहीं था। उसकी बीवी परेशान हो गई, कहने लगी, वकील साहब यकीन करें, मेरा शौहर बहुत भोला इंसान है। उसका जहन थाने के अंदर जाकर सटक गया है। वो ऐसा नहीं था, वहाँ जाकर पागलपन की बातें कर रहा है। आप यकीन करें मेरा, वो बहुत शरीफ आदमी है। शौकत की बीवी ये बातें कर तो रही थी, मगर मैं शौकत की सारी हकीकत से वाकिफ हो चुका था कि वो लाजमन कोई चीज ही बेचता है। अगर चीज न बेचता होता वो थाने वालों को यही बात न बताता। उसने एक ही बात कही थी कि मैं कचरे से निकालकर चीजें बेचता हूँ और यूं मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए। मगर ये बात नाकाबिले यकीन थी। लेकिन साथ ही साथ शौकत ने मुझे ये भी कह दिया कि अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो जाकर खुद अस्पताल का कचरा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि मैं क्या बेचता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों और क्या बेचता हूँ, मुझे कितने रुपए मिलते हैं। वो चीज़ बहुत महंगी है जो अस्पताल के कचरे में मिलती है, इसीलिए सब लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं। खैर, शौकत की बातें सुनकर मेरा जहन तजस्सुस से भर गया था। एक तरफ उसके पास 4-5 करोड़ रुपए थे, दूसरी तरफ वो कचरे के अलावा कोई काम नहीं करता था। मैं उसकी ड्यूटी वाली जगह पर चला गया। उसकी बीवी ने मुझे बताया कि वो अल फारूक अस्पताल में नौकरी करता है और मामूली सी नौकरी करता है। शौकत के बारे में काफ़ी सारी बातें जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मुझे वहीं जाकर काम करना चाहिए जहां शौकत नौकरी करता था। अल फारूक अस्पताल में जाकर जब मैंने शौकत के बारे में बताया
تو مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعی کچرے کے ڈھیر کی صفائی ہی کرتا تھا۔ شوکت کو اور کوئی کام یا ہنر نہیں آتا تھا، وہ تو بس کچرے سے چیزیں صاف کرتا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کی باتیں جھوٹ لگی تھیں، مگر ہسپتال میں آ کر اس کی سچائی میرے سامنے آ گئی تھی کہ شوکت واقعی کچرے کے ڈھیر پر ہی کام کرتا تھا۔ یہاں صفائی کرتا تھا، چیزیں لاتا، پھینکتا اور پھر گاڑی میں ڈال کر باہر لے جاتا تھا۔ شوکت کو ہسپتال والوں نے اس نوکری پر رکھا تھا اور وہ اس سے خوش بھی بہت تھے۔ آس پاس کے لوگ بھی شوکت کے بارے میں اچھی باتیں ہی کر رہے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ بدنیت آدمی ہے۔ شوکت کے بارے میں ہر طرح سے تسلی کرنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شوکت کی جگہ بیٹھ کر نوکری کروں گا، میں بھی کچرا صاف کرنے کا کام کروں گا، پورا دن ہسپتال میں رہوں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، سمجھ تو لگ جائے گی کہ آخر شوکت سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ میں اس قدر پاگل ہو گیا، وہ بھی ایک عام آدمی کے پیچھے، تو حقیقت یہی ہے، میں اس تجسس کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا جو شوکت کی وجہ سے میرے ذہن میں بھر چکا تھا، اور اب میں صرف اس کیس میں ہی دلچسپی نہیں رکھ رہا تھا بلکہ شوکت والے معاملے کو بھی سلجھانا چاہتا تھا، اس کی بیوی کو بھی تو جواب دینا تھا۔ خیر بات تو بڑی عجیب سی تھی کہ میں ایک پڑھا لکھا وکیل ہو کر ہسپتال کے کچرے کی دیکھ بھال کروں، دیکھوں کہ اس میں کیا آتا ہے کیا نہیں، لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ جو انکشافات مجھ پر ہونے جا رہے ہیں وہ میرے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیں گے۔ پہلے دن ہی جب میں وہاں پر یونیفارم پہن کر بیٹھا تو مجھ پر چوکیدار کی نظر پڑتے ہی چوکیدار غصے میں آ گیا۔ شوکت تو یہاں سے چلا گیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہسپتال میں عام انسان کو کچرا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر وہی لوگ کچرا اٹھا سکتے ہیں جنہیں یہ کام ملا ہو۔ میں نے اس کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ کیوں بھائی؟ میں تو تم لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اور اپنے موکل کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں غلط کیا؟ میری بات کا چوکیدار پر کوئی اثر نہیں ہوا، کہنے لگا آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، یہاں کی صفائی تو صرف شوکت ہی کر سکتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہسپتال کی انتظامیہ نے شوکت کو ہی اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا اور کوئی اس کچرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چوکیدار کی باتیں سن کر مجھے بہت برا لگا، لیکن میں یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو یہیں بیٹھوں گا، آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو کر لیں۔ میری بات سن کر چوکیدار نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے وکیل صاحب یہاں سے چلے جائیں ورنہ ساری بات مجھ پر ہی آئے گی۔ اب اس کچرے کی دیکھ بھال کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ عام کچرا نہیں، اس میں سے شوکت بہت ساری چیزیں نکال کر بیچتا تھا اور وہ کروڑوں کے داموں بکتی تھیں، میں آپ کو اس کچرے کے پاس کیسے چھوڑ دوں؟ چوکیدار کی باتیں سن کر میرا ذہن اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اس کچرے میں ایسی کیا چیز ہے جو بیچ کر شوکت امیر ہو گیا؟ اس کچرے میں ایسی کیا چیز ہے جو بیچ کر شوکت امیر ہو گیا؟ چوکیدار نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر ساری بات بتا سکتا ہے، اگر ہسپتال میں وہ ایسی بات کرے گا تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ میں اس کی بات کی نزاکت کو سمجھ گیا تھا، یہ ذمہ داری اب اس پر تھی اور ظاہر ہے اسی کو نبھانی تھی۔ شام کو میں نے چوکیدار کو اپنے ہی گھر بلا لیا تھا، وہ بھی زیادہ دور نہیں رہتا تھا۔ جب میرے گھر آیا تو بڑا ڈرا ہوا تھا، کہنے لگا مجھے بھی ان کوٹ اور کچہریوں سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے آپ کو سچ سچ بات بتاؤں گا، اس کے بعد کہیں میرا نام مت لیجیے گا۔ پھر جو اس نے ہوش ربا انکشافات کیے، میری تو جان ہی نکل گئی۔ ہسپتالوں سے میرا ایمان اور اعتبار اٹھ گیا۔ چوکیدار نے بتایا کہ ہسپتال بلا وجہ کے آپریشن کرتا ہے، جہاں آپریشن کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، ہسپتال والے مریض کو ڈرا دیتے ہیں، اسے ہر صورت آپریشن کروانے کا کہتے ہیں، اور جب لوگ آپریشن کرتے تک چوری کیے جاتے ہیں، انہیں اس بات کی اطلاع تک نہیں دی جاتی۔ کچھ کے بچے کچرے میں یوں چھپا دیے جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، وہی بچے امیر بے اولاد جوڑوں کو بیچ دیے جاتے ہیں۔ بس شوکت کا بھی یہی کام تھا، شوکت نے تو اس کام سے بڑے پیسے کمائے ہیں، لیکن قدرت کی لاٹھی تو بے آواز ہے، شوکت کے اپنے گھر میں بھی اولاد نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ بھی شوکت کا یہ رویہ ہے۔ چوکیدار کی باتیں سننے کے بعد میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے کہ وہ اتنا گھناؤنا اور بھیانک کام کر رہا تھا، اسے ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ جو وہ کرتا ہے وہ کتنا غلط ہے۔ اس سب کا نتیجہ اس کی اپنی اصل زندگی پر ظاہر ہوگا۔ بہرحال میں نے شوکت کے معاملے سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، کیونکہ میں محض اس کی بیوی پر یقین کر کے اس کے لیے اتنا بڑا کیس نہیں لڑ سکتا تھا، وہ بھی اس وقت جب شوکت اس کیس میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا۔ اسے ہے خدا اس کے معاملات آسان کرے، میں تو ایسی چیزوں سے دور رہتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔